اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ابن منصور حلاج کا، جن کی شخصیت کو ایک متنازع شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد علماء کے ایک گروہ نے آپ کو کافر و زندیق قرار دیا، جن میں امام اصفہانی جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اور بعد کے بھی کافی علماء کرام نے ابن حلاج کے اقوال کو گمراہی قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے علماء صوفیہ کے گروہ نے، جن میں رومی، شیخ شعیب، حریفش، شیخ علی حجویری، نظام الدین اولیاء، امام احمد رضا، شیخ فرید الدین عطار اور علامہ اقبال جیسے عظیم لوگ شامل تھے، انہوں نے انہیں ولی اور شہید حق کا درجہ دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم علماء کے دونوں موقف آپ کے سامنے پیش کریں گے، باقی آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ منصور حلاج پر لگائے گئے الزامات سے متعلق اصل حقائق آپ کے سامنے لائے جائیں۔ ویڈیو کے آخر میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حسین بن منصور حلاج پر جو لعن طعن کیا جاتا ہے، آیا درست یا غلط۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ مکمل حقائق سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ محترم ناظرین، حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے الزامات کی اصل حقیقت جاننے سے پہلے ان کا مختصر تعارف پیش کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ عام لوگ جو آج تک تصویر کا ایک رخ دیکھتے آئے ہیں اور حسین بن منصور حلاج پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے سامنے تصویر کا دوسرا اور حقیقی رخ بھی واضح ہو جائے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ کا اصل نام حسین بن منصور ہے، دادا کا نام محمی ہے جو مجوسی تھا اور مقام بیضا کا باشندہ تھا جو فارس کا ایک شہر ہے۔ ان کے والد کا نام منصور ہے، جن کی حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ حسین بن منصور کی کنیت ابو مغیث ہے اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ۔ حسین بن منصور کے صاحبزادے احمد بن حسین سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے کہ میرے والد حسین بن منصور بیضا فارس کے ایک موضع میں جس کا نام طور ہے پیدا ہوئے، نشوونما تستر میں ہوا۔ وہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 2 سال رہے، پھر بغداد کی طرف چلے گئے۔ کبھی تو وہ ٹاٹ پہنتے تھے، کبھی 2 بے سلے رنگین کپڑوں میں رہتے، بعض اوقات درع یعنی لمبا کرتا اور عمامہ استعمال کرتے، اور کبھی سپاہیوں کے طریقے پر قبا پہن کر چلتے پھرتے تھے۔ جب تستر سے اپنا پہلا سفر بصرہ کی طرف کیا تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ اس وقت 2 بے سلے رنگین کپڑے پہن کر عمرو ابن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ام الحسین بنت ابی یعقوب اقطع سے نکاح کیا۔ عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ اس نکاح سے بگڑ گئے، جس کی وجہ سے ابو یعقوب اور عمر بن عثمان کے درمیان وحشت و نفرت بڑھ گئی۔ پھر حضرت جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس کلف و اذیت کو ظاہر کیا جو ابو یعقوب اور عمر بن عثمان کے درمیان چل جانے سے ان کو پہنچی تھی۔ جنید نے سکون و صبر کا امر کیا اور فرمایا کہ دونوں کی خاطرداری کرتے رہو۔ ایک مدت تک اس حالت پر صبر کیا، پھر مکہ چلے گئے۔ 1 سال مجاور مکہ رہ کر اس حال میں بغداد واپس آ گئے کہ فقراء و صوفیہ کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی، گویا اجازت سے پہلے ہی شیخ بن گئے۔ پھر جنید کے پاس پہنچے اور ان سے کوئی مسئلہ جو غالباً تصوف کا تھا پوچھا، تو جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب نہیں دیا، اور بعد میں ان کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ اس سوال میں درپردہ مدعی تھے، طالب علم نہ تھے۔ اب وہ جنید سے بھی متوش ہو گئے اور اپنی زوجہ کو لے کر تستر واپس چلے گئے۔ 1 سال تک وہیں رہے۔ اس وقت لوگوں میں ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس زمانے کے سب لوگ ان سے حسد کرنے لگے، اور عمر بن عثمان تو ان کے بارے میں خورسنان والوں کو برابر خطوط لکھتے رہتے تھے جن میں ان کے متعلق بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر اچانک ان میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے صوفیانہ لباس اتار پھینکا اور اہل طریق سے الگ ہو گئے اور سپاہیانہ قبا پہن کر اہل دنیا کی صحبت میں رہنے لگے۔ پھر تستر سے روانہ ہو گئے اور 5 سال تک غائب رہے۔ پھر فارس واپس آئے اور لوگوں کے سامنے عارفانہ و صوفیانہ کلام کرنے لگے، مجلس منعقد کرتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ فارس میں ابو عبداللہ زاہد کے لقب سے مشہور تھے۔ اس زمانے میں چند کتابیں بھی تصنیف کیں۔ ناظرین، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آپ کے لقب حلاج کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو عبد الرحمن بن حسین السلمہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک بار واسط میں ایک دھنے کی دکان پر پہنچے اور اسے کسی کام کو بھیجنا چاہا۔ میں اپنے کام میں مشغول ہوں،
ابن منصور نے کہا تو میرا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ جب کام کر کے واپس آیا تو دکان کی روئی کا سارا ذخیرہ دھنا ہوا پایا، جس کا ایک مدت میں بھی دھننا دشوار تھا۔ اس وجہ سے ان کا لقب حلاج پڑ گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی ابتدائی حالت میں لوگوں کے اسرار پر ان کے دل کا حال بیان کر دیا کرتے تھے اور مریدوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتے تھے، اسی وجہ سے لوگ ان کو حلاج الاسرار کہنے لگے، پھر حلاج لقب مشہور ہو گیا۔ ناظرین، بات کی جائے منصور حلاج کی ریاضت و مجاہدات کی تو اس حوالے سے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں محمد بن علی بن الفتح کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حسین بن منصور اپنی بدایت حال میں مکہ پہنچے تو ہم نے کوشش کر کے ان کی پیون زدہ گدڑی کو دیکھا، اس میں سے ایک جوں پکڑی، پھر اس کو وزن کیا تو نصف دانگ کے برابر تھی۔ کثرت ریاضت اور شدت مجاہدات کی وجہ سے ان کی گدڑی میں ایسی بڑی بڑی جوئیں ہو گئی تھیں اور ان کو اپنے شغل سے اتنی فرصت نہ تھی کہ کپڑوں کو صاف کریں یا جوئیں ماریں۔ اس طرح خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں ابو یعقوب نہر جوری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں آئے تو سال بھر تک مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے رہے، وضو اور طواف کے سوا کسی وقت اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تھے، نہ بارش کی پرواہ تھی نہ دھوپ کی۔ شام کے وقت ان کے واسطے مکہ کی روٹیوں میں سے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پانی لایا جاتا تھا تو وہ روٹی کے چار طرف ایک ایک دفعہ منہ مارتے اور 4 لقمہ کھا لیتے، پانی کے 2 گھونٹ پیتے، ایک گھونٹ کھانے سے پہلے اور ایک گھونٹ کھانے کے بعد، پھر باقی ماندہ روٹی کو کوزے کے اوپر رکھ دیتے جو ان کے پاس سے اٹھا لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو عبد الرحمن بن حسین السلمہ سے روایت کیا ہے کہ فارس بغدادی سے میں نے سنا کہ جب حسین بن منصور حلاج کو قید کیا گیا تو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 بیڑیاں لوہے کی ان کے پیروں میں ڈالی گئیں، اس کے باوجود بھی وہ رات دن میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تذکرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا۔ اب آپ کو ابن منصور کی کرامات کے بارے میں چند روایت بتاتے ہیں۔ ناظرین، روئی کے دھنے جانے کے حوالے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا لقب حلاج پڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری تاریخ الطبری میں روایت کرتے ہیں کہ بنت سمری نے کہا کہ ابن منصور نے ایک دن مجھے بلایا اور اپنا ہاتھ آستین کے اندر ڈال کر نکالا تو مشک سے بھرا ہوا تھا، وہ مشک مجھے دی، دوبارہ پھر آستین میں ہاتھ ڈالا اور مشک سے بھرا ہوا نکالا، وہ بھی مجھے دی، اسی طرح چند بار کیا اور کہا اس کو اپنی خوشبو میں ڈال لے، کیونکہ عورت جب مرد کے پاس پہنچتی ہے تو اسے خوشبو کی حاجت ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ اپنے کمرے میں بوریوں پر بیٹھے تھے، مجھے بلایا اور کہا فلاں جگہ سے بوریاں اٹھاؤ اور اس کے نیچے سے جتنا چاہو لے لو۔ میں نے اس جگہ سے بوریاں اٹھایا تو اس کے نیچے تمام گھر میں دینار بچھے ہوئے دیکھے، جس سے میری آنکھوں میں چکا چوند ہونے لگی۔ اسی طرح عریب بن سعد کرتبی دمبالہ تاریخ الطبری میں نقل فرماتے ہیں کہ ابن نصر کشوری بیمار ہوا تو طبیب نے اس کے لیے سیب تجویز کیا، ہر چند تلاش کیا گیا، نہیں ملا تو حلاج نے ہوا کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور لوگوں کے سامنے سیب رکھ دیا۔ سب کو تعجب ہوا تو پوچھا یہ تم کو کہاں سے ملا؟ کہا جنت سے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ جنت کے پھل میں تغیر نہیں ہوتا اور اس میں تو کیڑا ہے۔ کہا چونکہ یہ دار بقا سے دار فنا میں آ گیا اس لیے اس میں ایک جزو یہاں کی بلا کا آ گیا۔ لوگوں نے اس جواب کو ان کے فعل سے بھی زیادہ عجیب سمجھا۔ ناظرین، ابن منصور کی کرامات کے حوالے سے شیخ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں نقل کیا کہ حسین بن منصور حلاج کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ابن خفیف جیل خانہ میں ان کے پاس گئے اور پوچھا کس حال میں ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اوپر نازل ہیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ پھر ابن خفیف نے کہا میں تم سے 3 مسئلے تصوف کے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابن منصور نے کہا پوچھو۔ ابن خفیف نے کہا صبر کسے کہتے ہیں؟ ابن منصور نے کہا صبر یہ ہے کہ میں ان بیڑیوں کی طرف نظر کروں تو یہ ٹوٹ جائیں۔ ابن خفیف کہتے ہیں ابن منصور نے یہ کہہ کر ان بیڑیوں کی طرف نگاہ کی تو سب ٹوٹ کر کھل گئیں۔ باوجود اس قدرت تصرف کے رات دن پیروں میں بیڑیاں ڈالے رکھتے تھے، تصرف کے ذریعے ان کو الگ نہ کرتے تھے، اور دیوار جیل خانے کی طرف نظر کی تو دیوار پھٹ کر کھل گئی اور دفعتاً ہم دجلہ کے کنارے پہنچ گئے، مگر اس کے باوجود ہر وقت جیل خانہ میں ہی رہتے تھے۔ اور کہا یہ صبر ہے۔ ابن خفیف نے کہا فکر کیا ہے؟ تو ایک پتھر پر نگاہ ڈالی، وہ فوراً سونا اور چاندی بن گیا۔ کہا یہ فکر ہے کہ باوجود اس تصرف کے میں 1 پیسے تک کا محتاج ہوتا ہوں جس سے گھر میں جلانے کا تیل خریدوں۔ ابن خفیف نے کہا فتوت یعنی مردانگی کسے کہتے ہیں؟ ابن منصور نے کہا کل رات تم اس کو دیکھ لو گے۔ ابن خفیف کہتے ہیں جب رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا
گویا قیامت قائم ہے اور ایک منادی پکار رہا ہے، حسین بن منصور حلاج کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے کیے گئے، ان سے کہا گیا جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حلاج نے کہا نہیں یا رب، بلکہ سب کو بخش دیجئے۔ پھر میری طرف متوجہ اور کہا یہ فتوت مردانگی ہے۔ ناظرین ذرا سوچیں کہ اگر حسین بن منصور حلاج ساحر و زندیق ہوتے تو باوجود اس تصرف کے جیل خانے میں قید کیوں رہتے؟ ہر وقت پیروں میں بیڑیاں کیوں ڈالے رکھتے؟ ساحر و زندیق کا صبر و فکر سے کیا واسطہ؟ جس انسان کو ایسا تصرف حاصل ہو تو یقیناً جیل خانہ سے بھاگ جائے اور ایسی جگہ روپوش ہو کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن ناظرین اس عبادت و ریاضت اور ان کی کرامات کے باوجود آپ پر الزامات لگائے گئے، حتیٰ کہ آپ کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے الزامات اور جواز قتل کا فتویٰ کس طرح حاصل کیا گیا۔ اس حوالے سے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج جب واپس بغداد آئے تو کسی نے وزیر حامد بن عباس کو اطلاع دی کہ حلاج کہتا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو زندہ کیا ہے اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اور بہت سے جنات میرے تابع ہیں اور میں جو چاہوں میرے پاس لا کر حاضر کر دیتے ہیں، نیز یہ کہ بہت سے اہلکار میرے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ نصر حاجب سرکاری دفتر کا نگران بھی میری طرف مائل ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے لوگ حلقہ بگوش ہو گئے۔ یہ سن کر وزیر حامد بن عباس نے خلیفہ سے درخواست کی کہ حلاج کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے، لیکن نصر حاجب آڑے آیا۔ جب وزیر نے اصرار کیا تو خلیفہ مقتدر باللہ نے ابن منصور اور اس کے مریدوں کا معاملہ وزیر حامد بن عباس کے سپرد کر دیا۔ وزیر حامد بن عباس نے علماء سے اس کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تو علماء اور فقہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ثبوت کافی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وزیر حامد بن عباس نے بہت سے طریقوں اور کوششوں کے ذریعے حسین بن منصور کو 8 سال 7 مہینے 8 دن قید میں رکھنے کے بعد ان کے ایک مرید کو سرکاری گواہ بنا لیا، مگر وہ اس کوشش میں تھا کہ ابن منصور کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس پر گرفت کر کے علماء سے قتل کا فتویٰ حاصل کر لے۔ چنانچہ حامد نے علماء کے سامنے حلاج کی ایک کتاب پیش کی جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص حج نہ کر سکے تو ایک صاف ستھری کوٹھی کو لیپ پوت کر حج کے ارکان اس کے سامنے ادا کرے، پھر 3 یتیموں کو بلوا کر انہیں عمدہ کھانا کھلائے، عمدہ کپڑے پہنائے اور 7 درہم ان کے حوالے کر دے تو اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ حامد بن عباس نے جب فکر قاضی ابو عمر کو سنائے تو اس نے حلاج کو بلا کر پوچھا کہ تجھے یہ مضمون کہاں سے پہنچا؟ حلاج نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاخلاص کتاب السنہ کا حوالہ دیا، جس پر قاضی القضا غضبناک ہو گیا اور قاضی ابو عمر کی زبان سے ابن منصور کے لیے یا حلال دم نکل گیا، اور وزیر حامد نے قاضی کے اس لفظ کو پکڑ لیا اور کہا اس لفظ کو لکھ دیجئے۔ قاضی ابو عمر حلاج سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ کر اس بات کو ٹالنے لگے، مگر حامد اس بات کو لکھنے کا مطالبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ حامد نے دوات اپنے آگے سے بڑھا کر قاضی کے سامنے رکھ دی اور کاغذ منگا کر اس کے حوالے کر دیا اور بہت سختی کے ساتھ اس بات کو لکھنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد قاضی مخالفت نہ کر سکا اور ابن منصور کے جواز قتل کا فتویٰ لکھ دیا۔ ان کے بعد دوسرے علماء نے بھی اس پر دستخط کر دیے، پھر خلیفہ نے بھی علماء کے فتوے پر قتل کی اجازت دے دی۔ ناظرین کہتے ہیں حسین بن منصور حلاج نے جب یہ صورت دیکھی تو کہا کہ میری پشت شرن ممنوع و محفوظ ہے، یعنی مجھے سزائے تازیانہ بھی نہیں دی جا سکتی اور میرا خون بہانا حرام ہے، تم کو ہرگز یہ جائز نہیں کہ گھڑ گھڑا کے میرے جواز قتل کا فتویٰ دو، حالانکہ میرا اعتقاد اسلام کے موافق ہے، میرا مذہب سنت ہے، میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ و زبیر و سعد و سعید اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم کی تفصیل کا قائل ہوں، اور سنت کے بیان میں میری کتابیں کتب فروشوں کے پاس موجود ہیں، بس میرے خون کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے اور لوگ برابر دستخط کرتے رہے، یہاں تک کہ حسب منشا فتوے کی تکمیل کر لی گئی تو یہ لوگ مجلس میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حلاج کو اسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں وہ پہلے قید تھے۔ ناظرین تاریخی روایت کے مطابق اس فتوے کی بنیاد پر 34 صدی ہجری کے آغاز یعنی 18 ذیقعت 309 ہجری کو حسین بن منصور حلاج کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد سولی دی گئی اور پھر گردن کاٹ کر ان کی لاش کو جلا کر دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا۔ سر کو 2 دن تک بغداد کے پل پر نصب کیا گیا، پھر خراسان بھیج دیا گیا اور اطراف و اکناف میں گھمایا گیا اور عام عوام کے سامنے مشہور کر دیا گیا کہ حسین بن منصور حلاج
ان الحق، میں حق ہوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اور انہوں نے مبینہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ وہ اس سے بھی اوپر چلے گئے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، تذکرۃ الاولیاء میں مرقوم ہے کہ حلاج کے کان ناک کاٹ دی گئے، اس کے آخری کلام کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی، پھر نماز شام کے وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک اور روایت جو کچھ یوں ہے کہ حلاج نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازو اپنے چہرے پر ملے، ان کا چہرہ خون سے دہکنے لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہنے لگے میرے جسم کا بہت خون بہہ چکا ہے جس سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا ہوگا، میں نے اپنے چہرے کو سرخ اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں میرا چہرہ کسی ڈر یا خوف سے پیلا پڑ گیا ہوگا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا آپ نے چہرہ تو سرخ کر لیا مگر اپنی کلائیوں کو خون سے تر کیوں کیا؟ جواب دیا کہ وضو کے لیے، عشق میں 2 رکعت کی نماز ہے جس کا وضو صرف خون سے ہی ہوتا ہے۔ جب منصور کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹے جا چکے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھیں، جلاد نے ان کی زبان کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو منصور نے کہا ٹھہر، میں ایک بات کہہ لوں۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولے یا الہی، اس تکلیف پر جو مجھ پر تیرے لیے روا رکھے ہیں انہیں محروم نہ رکھنا، میں تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر جلاد نے وزیر حامد العباس کے کہنے پر اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ساتھ ہی حلاج نے یہ کلمات ادا کیے، واجد کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایک ہو جائے، میں تیرے دیدار کو آ رہا ہوں۔ حلاج کا کٹا ہوا سر نیچے آن گرا، اس کے جسم کو تیل سے تر کر دیا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی اور خاکستر کو ایک مینار سے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین، علامہ حضرت زکریا قزوینی لکھتے ہیں جب انہیں پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے ایک حاجب کو بلایا اور کہا کہ جب مجھے جلایا جانے لگے تو دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہو جائے گا اور قریب ہوگا کہ پانی بغداد کو غرق کر دے، جب تم یہ منظر دیکھو تو میری راکھ پانی میں ڈال دینا تاکہ پانی ساکت ہو جائے۔ جب انہیں پھانسی دی گئی اور جلایا گیا تو دجلہ میں طغیانی آ گئی، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ منصور حلاج نے اس بارے میں کچھ کہا تھا؟ حاجب نے کہا ہاں امیر المومنین، اس نے اسی طرح کہا تھا۔ تب اس نے حکم دیا جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کرو، پھر انہوں نے راکھ پانی میں پھینک دی۔ کہتے موت سے عین پہلے منصور حلاج نے آخری بات یہ کہی، اے رب اگر تو ان لوگوں کو بھی وہی کچھ دکھا دیتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے، اور اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپا رکھی ہے تو میں کبھی ان الحق کا نعرہ نہ لگاتا۔ اے اللہ میرے قاتلوں کو معاف کر دے، واللہ العلم۔ ناظرین، یاد رکھیں جو دنیا کو پہچان لے گا وہ زاہد ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا، اور جو اپنے ہی کو نہ پہچانے گا وہ تو زبردست غرور اور دھوکے میں مبتلا رہے گا۔ ناظرین، ابن منصور پر کیا الزامات لگائے گئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ابن منصور حلاج کے عقیدہ توحید اور کلمہ ان الحق کی توجیہ آپ کو بتاتے ہیں جو مختلف علماء نے کی ہے۔ امام ابو القاسم القشیری اپنی کتاب رسالۃ القشیریہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم کو شیخ عبد الرحمن سلمہ نے خبر دی کہ میں نے محمد بن غالب سے سنا کہ حسین بن منصور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حدوث لازمی کر دیا ہے کیونکہ قدیم ہونا اس کے لیے مخصوص ہے، بس جس چیز کا ظہور جسم سے ہے اس کے لیے عرض لازم ہے، اور جو چیز آلات و اسباب سے مجتمع ہوئی ہے اس کی قوتیں اس کو تھامے ہوئے، یعنی ان قوتوں کی محتاج ہے، اور جس چیز کو ایک وقت مجتمع کرتا ہے دوسرا وقت اس کو متفرق کر دیتا ہے، جس کو اس کا غیر قائم کرتا ہے اس کو دوسرے کی احتیاج ہے، جس پر وہم کی دسترس ہو سکتی ہے، تصویر خیالی اس تک پہنچ سکتی ہے، اور جس کو محل اور مکان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اس کو کیفیت مکانی محیط ہے جو کسی جنس کے تحت میں ہے، اس کے لیے مکیف اور ممیز ہونا لازم ہے، کیونکہ جنس کے تحت میں انواع ہوتی ہیں اور ہر نوع دوسری نوع سے کسی فصل کے ذریعے ممتاز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نہ کوئی مکان کو سایہ فگن ہے، نہ کوئی مکان تحت اس کو اٹھائے ہوئے، کوئی حد اس کے سامنے نہیں اور کوئی قریب و نزدیک اس کا مزاحم نہیں، یعنی اس کے نزدیک کوئی نہیں جو مزاحمت کا استعمال ہو سکے، نہ کوئی اس کو اپنے پیچھے لے سکتا ہے، نہ سامنے ہو کر اس کو محدود کر سکتا ہے، نہ اولیت نے اس کو ظاہر کیا، نہ بعدیت نے اس کی نفی کی، نہ لفظ کل نے اس کو اپنے اندر لیا کیونکہ نہ وہ کسی کل کا جزو ہے نہ کلی کا فرد ہے، نہ لفظ کان نے اس کو ایجاد کیا، نہ لیس نے اس کو مفقود کیا۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے تو یہ مطلب نہیں کہ تمہارے بیان کے بعد وہ ایسا ہو گیا اور تمہاری تزیہ کے بعد وہ ایسا نہیں رہا، بلکہ جن صفات کمال سے وہ موصوف ہے ہمیشہ سے موصوف ہے، اور جن عیوب سے وہ منزہ ہے ہمیشہ سے منزہ ہے۔
اس کے وصف کے لیے کوئی تعبیر نہیں، اور جو تعبیر ہے بھی وہ ناقص ہے۔ اس کے فعل کی کوئی علت نہیں، اس کے وجود کی کوئی نہایت نہیں، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں، کیونکہ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، وہ اول بھی اور آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی ہے، قریب بھی ہے اور بعید بھی، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن احمد اصفہانی نے بتایا کہ ایک شخص حضرت حسین بن منصور کے قریب آ کر کھڑا اور کہنے لگا، وہ حق کون ہے جس کی طرف صوفیہ اشارہ کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا، جو سب کو بنا دینے والا ہے مگر اسے بنانے والا کوئی نہیں جسے اس کی علت قرار دیا جائے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے ابو الطیب محمد بن فلخان کے حوالے سے روایت کیا کہ میں نے حسین بن منصور سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اولین و آخرین کے علوم کا خلاصہ 4 باتوں میں: رب جلیل کی محبت، متاع قلیل یعنی دنیا سے نفرت، کتاب منزل کا اتباع، تغیر حال کا خوف۔ ناظرین، یہ ہے حسین بن منصور کا عقیدہ توحید، جس کا ہر لفظ کتاب و سنت اور مذہب سلف صالحین کی پرشوکت تفسیر ہے، جس میں صاف تصریح ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا اختلاج و امتزاج نہیں ہو سکتا، نہ حلولاً نہ اتحاداً۔ حسین بن منصور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ محبوب سے تمہاری محبت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے تمام اوصاف بالائے طاق رکھ دو۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی اپنے فارسی اشعار میں فرماتے ہیں، جب شیخ نے ان الحق کہا اور آگے بڑھ گئے تو تمام اندھوں کے گلے کو دبا دیا۔ ان الحق منصور کے لب پر نور تھا، میں خدا ہوں فرعون کے لب پر جھوٹ تھا، وہ انا منصور کے لیے باعث رحمت تھا، یہ انا فرعون کے لیے موجب لعنت تھا۔ کسی فرعون نے ان الحق کہا وہ پست ہوا، کسی منصور نے ان الحق کہا وہ بالا ہے۔ اس انا کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ترپے ہے، اور یہ انا اے دوست اللہ کی رحمت ہے۔ ناظرین، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کی زبان سے اگر کسی وقت ان الحق نکل گیا ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کیونکہ انسان کا حادث ہونا ظاہر اور یقینی ہے، اور ابن منصور کے عقیدے میں وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حادث محتاج قدیم سے متحد نہیں ہو سکتا، لہٰذا چند ضعیف روایت کی بنیاد پر ان پر لگائے گئے اس الزام کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس قول کی تعویل ضروری ہے۔ ناظرین، ابن منصور کے عقیدہ توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اس قول کی صحیح تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ابن منصور کی زبان کلام حق کی ترجمان تھی، ان کی زبان سے اسی طرح ان الحق نکلا تھا جیسا کہ شجرہ موسیٰ سے انی ان اللہ رب العالمین کی آواز آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ درخت نے اپنے کو اللہ رب العالمین نہیں کہا تھا، بلکہ اس وقت وہ کلام الہی کا ترجمان تھا۔ اسی طرح ابن منصور کے متعلق بھی خیال کیا جا سکتا ہے، اور غلبہ حالات و ورادت میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عارف کی زبان سے اللہ تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں، جس کو سالکین اصحاب حال سمجھ سکتے ہیں۔ بس یہ تو مسلم ہو سکتا ہے کہ ابن منصور کی زبان سے ان الحق نکلا ہو، مگر یہ مسلم نہیں کہ ابن منصور نے خود ان الحق کہا تھا۔ ناظرین، صحیح مسلم کی درج ذیل حدیث سے اس بات کی واضح دلیل ملتی ہے کہ عشق الہی و غلبہ محبت سے سرشار ہو کر کسی مسلمان کی زبان سے غیر دانستہ طور پر کبھی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو خدا سمجھے اور کہنے لگا ہو۔ ممکن ہے حسین بن منصور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہو، لہٰذا ان کے اس کلام کی تعویل نہایت ضروری ہے جو کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جبکہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا خوشی میں تم سے کسی مسافر کو اپنے سواری کے اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے، جس پر وہ چٹیل بیاباں میں سفر کر رہا ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بندھا ہو اور اتفاق سے وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو جائے، اور اسی مایوسی کے عالم میں تھکا ہارا بھوکا پیاسا کسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جائے، اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب آنکھ کھلے تو اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور جلدی سے اس کی نکیل پکڑ لے، اور خوشی کے جوش میں زبان اس کے قابو میں نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے کہنے لگے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ گیا۔ ناظرین، حسین بن منصور حلاج کے حالات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے مسئلہ وحدت الوجود کی حقیقتوں کو واضح کرنا ہوگا، جس کے غلط عنوان سے مخالفین اسلام نے ایک شور برپا کیا اور عام اور لا علم مسلمانوں کو بہت بہکایا۔ خصوصیت کے ساتھ ابن منصور حلاج اور ابن عربی کو اس مسئلے میں بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ خالق و مخلوق میں اتحاد مانتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ مخلوق میں خدا کے حلول کے قائل ہے، اور اس مغالطے کا اصل منشا مسئلہ وحدت الوجود کی حقیقت سے بے خبری ہے۔
اس لیے مختصراً عرض ہے کہ یہ مسئلہ نہ مقاصد تصوف سے ہے نہ مقامات سلوک میں اس کا شمار ہے، چنانچہ سلف میں اس کا مفصل تذکرہ تحریراً یا تقریراً نہ تھا، صرف ابہام کے درجے میں کہیں کہیں اس کے آثار کا ظہور ہو جاتا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ مانون تھا، عنوان نہ تھا۔ پھر خلف میں اس کا عنوان ظاہر ہوا اور مختلف تعبیرات سے ظاہر ہوا، اسی لیے بعض لوگ غلطی میں پڑ گئے اور دوسروں کو مغالطہ دینے لگے۔ ناظرین، اس مسئلے کی حقیقت معلوم کرنے سے پہلے یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام کے تمام فرقے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین اور اتفاق رکھتے ہیں۔ اسلام میں توحید کی جیسی سادہ، بے تکلف اور صاف تعلیم ہے، اس کی نظیر کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ محققین کے نزدیک اسلام کی سرعت اشاعت کا بڑا سبب یہی ہے کہ توحید کی تعلیم جیسی اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ صوفیہ کرام سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے علمبردار ہیں، کیونکہ دوسروں کے نزدیک تو یہ مسئلہ محض عقلی و نقلی ہے، مگر صوفیہ کرام کے نزدیک کشفی اور بدیہی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام کے کلام میں توحید کا ذکر دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، بس ان کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو توحید اسلامی کے خلاف یا کسی درجے میں بھی اس کے منافی ہو بہت بڑا ظلم ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرات صوفیہ نے غلبہ حال میں جن مختلف عنوانات سے اپنے ذوق کو تعبیر کرنا چاہا، بعض لوگوں نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی، اور غلطی کے ازالے کا جو طریقہ تھا ان کے اس کلام کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو حالت صحف میں انہوں نے فرمایا اس سے کام نہیں لیا گیا۔ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو افعال ہوتے دیکھتے ہیں، واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر حقیقت کھل جاتی ہے تو اللہ کے سوا ہر چیز کو محسوس کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے دل میں سب کو باطنی طور پر ایک ہی جگہ اکٹھے دیکھتے ہیں، اور جب انہی چیزوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا ایک الگ وجود نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، عقیدہ وحدت الوجود حضرت جنید بغدادی کی زبان سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ اللہ کی توحید بیان کرتے وقت سب سے بہترین بات جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنی پہچان کا راستہ نہیں دیا بلکہ اپنی ذات کی پہچان سے عاجز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا تقی عثمانی حفظ اللہ فرماتے ہیں، وحدت الوجود کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے، اس کے سوا ہر وجود بے ثبات، فانی اور نامکمل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، دوسرے اس لیے کہ ہر شے اپنے وجود میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے، لہٰذا جتنی اشیاء ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں انہیں اگرچہ وجود حاصل ہے لیکن اللہ کے وجود کے سامنے اس وجود کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے وہ کالعدم ہے۔ اس کی نظیر یوں سمجھیے جیسے دن کے وقت آسمان پر سورج کے موجود ہونے کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آتے، وہ اگرچہ موجود ہیں لیکن سورج کا وجود ان پر اس طرح غالب ہو جاتا ہے کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ نے حقیقت شناس نگاہ دی ہو، وہ جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے تو تمام وجود اسے ہیچ ماند بلکہ کالعدم نظر آتے ہیں۔ ناظرین، مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ محدث روپڑی فتویٰ اہل حدیث میں توحید کی 4 اقسام بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، توحید حالی کا ذکر اس حدیث میں ہے، خدا کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تو نہ دیکھے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ حالت چونکہ اکثر طور پر ریاضیت اور مجاہدے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ عقل سے سمجھنے کی شے نہیں۔ ہاں، اس کی مثال عاشق و معشوق سے دی جاتی ہے۔ عاشق جس پر معشوق کا تخیل اتنا غالب ہوتا ہے کہ تمام اشیاء اس کی نظر میں کالعدم ہوتی ہیں، اگر دوسری شے کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو محبوب کا خیال اس کے دیکھنے سے حجاب ہو جاتا ہے، گویا ہر جگہ اس کو محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ خاص کر خدا کی ذات سے کسی کو عشق ہو جائے تو چونکہ تمام اشیاء اس کے آثار اور صفات کا مظہر ہیں، اس لیے خدائی عاشق پر اس حالت کا زیادہ اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہر شے سے اس کو خدا نظر آتا ہے، وہ شے نظر نہیں آتی ہے، جیسے شیشہ دیکھنے کے وقت چہرے پر نظر پڑتی ہے نہ کہ شیشے پر۔ ناظرین، آپ نے وحدت الوجود کے حوالے سے علماء اور فقہ کی آراء ملاحظہ فرمائیں۔ وحدت الوجود کے انہی توجیہات کے پیش نظر مشہور غیر مقلد عالم علامہ اسماعیل سلفی فرماتے ہیں، مسئلہ درست تھا، اگر تعبیر ناپسند تھی تو اسے بدل دیا جاتا، لیکن یہاں کوئی پرانا بغض تھا جسے نکالنا ضروری سمجھا گیا اور فتووں کی مشین تان دی گئی اور کفر کے انبار اڈیل دیے گئے۔ ناظرین، علماء کا زیادہ تر اتفاق یہی ہے کہ حسین بن منصور حلاج کے عقیدہ توحید شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی حلاج پر الزامات عائد کیے گئے اور اس کو قتل کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں خلیفہ المقتدر باللہ ابو الفضل کی، تو ناظرین ان کے بارے میں امام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی لکھتے ہیں،
مقتدر ابھی صرف 13 سالوں کا تھا کہ اس کی تخت نشینی عمل میں آئی۔ مقتدر سے پہلے اتنی کم سنی میں کوئی بھی بنی عباس سے تخت سلطنت پر نہیں بیٹھا تھا۔ وزیر دربار عباس بن حسین نے اس کی کم سنی کے باعث لوگوں سے استصواب کیا اور خود کو اس کی خلا کی رائے دی، اور لوگ اس بات پر متفق بھی ہو گئے تھے کہ مقتدر کو تخت سے معزول کر کے اس کی بجائے عبداللہ بن معتز کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ اسی طرح تاریخی روایت میں آتا ہے کہ مقتدر نے اپنی کم سنی یا اٹھتی جوانی کے باعث تمام امور سلطنت ابو الحسن یعنی ابن فرات کے سپرد کر دیے اور خود لہو لعب میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بہت جلد تمام خزانہ عیش و عشرت اور داد و دہش میں خرچ کر ڈالا۔ روایت بتاتے ہیں کہ مقتدر کا امور حکمرانی سے بے تعلق کی عالم ہو گیا کہ اس سال سے مقتدر کی والدہ شغب نے حکومت کے تمام امور کی نگرانی خود شروع کر دی اور تمام امور سلطنت عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ مقتدر کی ماں فریادیوں کی داد رسی کرنے لگی، وہ رعیت کے معاملات کو خود طے کرتی، ہر جمعے کو باقاعدہ اجلاس کرتی، قاضیوں اور عمائد سلطنت کی موجودگی میں فرامین جاری کرنے لگی۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیں کہ جس زمانے میں حکمرانوں کا یہ حال تھا تو اس زمانے میں آیا انصاف کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ابن منصور کے ساتھ بھی بے انصافی اور اس کو ناحق قتل کیا گیا۔ یہ چند حقائق تھے جو آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتب سے بیان کیے گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ